بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج اسد عمر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اب وہ عدالت میں کیس لے کے جا رہے ہیں اپنے استعفوں کے بارے میں جو انہوں نے پارلیمنٹ میں دیے تھے، اور جو بنیاد ہے اس کی وہ یہ ہے کہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس میں ایک آڈیو لیک ایسی ہے جس میں کہ یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر ہے، رانا ثناء اللہ ہیں، خواجہ آصف ہیں، ایاز صادق صاحب موجود ہیں، اور بھی لوگ اس میں موجود ہیں، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک لسٹ تیار کی جائے سلیکٹڈ لوگوں کی جن کے استعفے منظور کرنے ہیں، باقیوں کو وہیں رہنے دیا جائے اور اس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن کے ذریعے الیکشن کروا لیا جائے۔ ایک بات انہوں نے یہ کی۔ دوسرا بات انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کی کہ وہ کس طرح جانبدار ہے۔ اب جہاں تک یہ قصہ ہے کہ سلیکٹڈ لوگوں کے آپ نے استعفے منظور کرنے ہیں، اس سے ایک چیز بالکل واضح نظر آ جاتی ہے کہ ایک بدنیتی موجود ہے جس کے تحت 123 لوگوں کے اکٹھے استعفے منظور نہیں کیے جا رہے، لیکن وہ چن رہے ہیں اپنی ایک خاص پلان کے تحت کہ کس کس کو نکالنا ہے پارلیمنٹ سے اور کس کو واپس یہیں رہنے دینا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے بارے میں اسد عمر نے کہا کہ یہ الیکشن جو انہوں نے کچھ سیٹوں پہ کروانے تھے، 9 یا 10 سیٹوں پہ، غالباً 11 سیٹیں تھیں، اس پہ الیکشن کروانے کا انہوں نے جب کیا ہی تو الیکشن کمیشن نے بہانہ بنا لیا، یا الیکشن کمیشن کو یہ بہانہ بتایا گیا کہ فلڈز آئے ہوئے ہیں لہٰذا آپ الیکشن پوسٹ پون کر دیں، جبکہ اسد عمر نے گنوایا کہ فلڈ جو ہے وہ اس میں چند جگہیں افیکٹڈ تھی، باقی جگہوں پہ الیکشن ہو سکتا تھا، اور عمران خان سب جگہوں سے الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن اس ہار کے خوف سے وہ الیکشن پوسٹ پون کرایا گیا، جہاں اسد عمر کے کہنے کے مطابق ایک تابعدار قسم کا الیکشن کمیشن موجود ہے جو اس کرپٹ ٹولے کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کا صرف یہی نہیں بلکہ اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشنز کو بھی پوسٹ پون کرایا جائے اور اسی طرح کو بہانہ لگایا جائے، کیونکہ یہ سیٹ اپ جو ہے اس کو ڈر ہے کہ یہ بری طرح شکست کھائیں گے، لہٰذا یہ طول دینا چاہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی غیر قانونی کام اپنے کر سکتے ہیں کر لیں اس دور حکومت میں، اور ملک کو تباہ کریں، جتنا بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، لیکن اپنے معاملہ ٹھیک ہو جائے اور پھر کبھی دیکھا جائے، کیونکہ الیکشن تو ہارنا ہے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے تحت آج چل رہے ہیں، لیکن لازماً ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ملک کا نقصان ہے۔ اسد عمر نے بھی یہ نقطہ اٹھایا کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ سٹیبلائز ہو ہی نہیں سکتی جب کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے۔ عوام اس حکومت کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، ان لوگوں کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، وہ ان کے ساتھ تعاون بھی کرنے کو تیار نہیں۔ اب یہاں پہ جو سوالات ہوئے وہاں پہ وہ اس سے ایک امپریشن جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ میڈیا ہاؤس یہ پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں کہ 123 لوگوں کے استعفے چونکہ منظور نہیں ہوئے ابھی تک، اور اعتراض ہے PTI کو کہ وہاں پہ قوانین ایسے پاس کیے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں جو صرف ذاتی فائدے کے لیے، جیسے نیب کی امینڈمنٹ کا قانون ہے جو انتہائی شرمناک، ذلیل، گھٹیا قانون ہے کہ آپ لوٹ مار کرنے کے بعد اس طرح کا آپ کو اختیار مل جائے کہ آپ خود ہی قانون بنا کے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیں۔ اس سے زیادہ گھٹیا اور شرمناک کام ہی کوئی نہیں کہ ملک کی چوری، اور پھر ملک کے اندر بیٹھ کے آپ کو یہ اختیار مل گیا کہ آپ نے اپنی چوری کو لیگلائز کر لیا۔ شرم آنی چاہیے۔ بہرحال یہ کام یہاں پہ ہوا۔ اب وہ نقطہ یہ اٹھاتے ہیں کہ آپ کو کس بات کا شکوہ ہے؟ اگر آپ قانون کے خلاف تھے تو آپ اسمبلی میں بیٹھتے، جا کے قانون کو نہ پاس ہونے دیتے۔ پاس نہ ہونے دینے کا تو قصہ ہے نہیں۔ یہ شرمناک چہرہ بے نقاب ہونا ہی چاہیے تھا۔ اس طرح قانون پاس ہوا، بالکل ہوا، لیکن یہ قانون جو پاس ہوا یہ شرمناک طریقے سے ہوا، ناجائز ہوا۔ عدالتیں کس بات کے لیے ہیں؟ کیا عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ ایسے قوانین کو وہ سٹرائک ڈاؤن کریں، فوراً ختم کریں کہ جو ملک کے مفاد میں نہیں، جو صرف اور صرف ایک کرپٹ ٹولے کے مفاد میں ہے، اس قانون کو لے کے کیوں بیٹھا جائے؟ کیا یہ عدالتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قانون کو دیکھیں کہ اس کی روح کیا ہے؟ کیا وہ آئین کے مطابق، آئین کی روح کے مطابق قانون پاس ہوا؟
کیا وہ ڈیموکریٹک نارمز کو جو ہمیں جس کی وجہ سے ہم ووٹ دیتے ہیں کیا اس کے مطابق ہوا؟ یہ عدالتوں کا کام ہے اور عدالتوں کو اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنا چاہیے. اس میں قطعاً کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے اور جا کے بحث کرے اس پہ. دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان نے بھی یہ کہا تھا اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، دو نکات ہیں جو کہ جس پہ ذکر بات ہونی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ جب ریکویسٹ کی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو کہ آپ جناب ایک کمیشن، جوڈیشل کمیشن بنائیں جو یہ فیصلہ کرے کہ یہ بغاوت، یہ جو ہوا یہ سازش تھی یا نہیں. رجیم چینج آپریشن کے بارے میں، رجیم چینج جو ہے اس کے اگر مختلف پہلو آپ دیکھیں تو وہ اتنے گھنونے ہیں کہ ان کے اوپر تحقیقات کے بغیر یہ ملک کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کے پہلو کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ضمیروں کی خرید و فروخت ہوئی. وہ جو خرید و فروخت ہوئی اس سے ٹھیک ہے، وہ چہرے جو سیاہ چہرے ہیں، جو شرم سے آر چہرے ہیں، وہ بے نقاب ہوئے اور ان لوگوں نے ان کو رد کیا. لیکن وہ پیسہ کہاں سے آیا جو لگایا گیا؟ اس کا پتہ کرنا بڑا ضروری ہے. پھر یہ کہ باہر کا لنک، یہ جو سازش باہر سے ہوئی اس کے ثبوت موجود ہیں اور وہ ثبوت بے شمار ہیں. جہاں امریکن ایمبیسی لوگوں کو یہاں ملتے رہے، ان کے لوگ ملتے رہے، ان کو کلٹیویٹ کرتے رہے. اور اسی طرح جو باہر سے وہ جو سائفر موجود ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس سائفر کے نقطہ نگاہ سے میں یہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کی، یہ رجیم چینج والے قصے کی جو پریزیڈنٹ نے کہا کہ اس کی انکوائری کروائی جائے، وہ اتنی اہم ہے کہ آج ان کی یہ پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے رانا ثناء اللہ نے لوگوں کی اتنی جرت کہ یہ سائفر کے نام پہ الٹا آرٹیکل 6 کا مقدمہ عمران خان پہ قائم کرنا چاہتے ہیں. آرٹیکل 6 کے تو سارے مجرم یہ ہیں جنہوں نے ایک چلتی حکومت کو گرایا اور اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا جہاں آج کسی کے قابو میں نہیں ہے. تو یہ کام کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اب پی ٹی آئی کو اس نقطے کو آگے لے کے چلنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اسمبلی ایک سازش کی بنیاد کے اوپر مارز وجود میں آئی اور غیر قانونی اسمبلی، اس میں کیوں بیٹھا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سازش کا حصہ بن جائیں، اس غیر قانونی کام کا حصہ بن جائیں. اگر یہ ہو جائے اور پی ٹی آئی یہ کام کر ہی لے تو اس ملک کو کون بچائے گا؟ اس کا کون حافظ و ناصر ہوگا؟ اس کو کون، اس کے بارے میں بات اس کی کون کرے گا اس ملک کی؟ یہ تو انتہائی زیادتی کی بات ہے. اگر کچھ میڈیا ہاؤس اپنا ضمیر بیچ بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ تو یہاں پہ ہمارے ہاں ہوتا ہی آیا ہے. لیکن پی ٹی آئی کو اس چیز کو بڑا اگریسولی فائٹ کرنا چاہیے اور یہ آرٹیکل 6 کے کیسز کے لیے بنیاد آج سے ڈال دینی چاہیے. یہ کسی نہ کسی وقت پہ ہوں گے. اگر آپ نے اس ملک کو آئندہ سازشوں سے بچانا ہے، یہ کرنا ہے، تو یہ غیر اخلاقی کھیل، یہ چوری کا پیسہ، یہ سازشیں، یہ ساری چیزیں آپ نے کسی نہ کسی طرح ریکارڈ پہ لا کے ان کی تحقیقات کرنی ہے. جب تک ان مجرموں کو سزا نہیں ہوتی یہ کھیل چلتا رہے گا. اس ملک کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہاں پہ بہت اہم اپائنٹمنٹ جو ہیں وہ امریکہ کے ایما پہ ہوتی ہیں. یہاں پہ جو حکمران ہیں وہ امریکہ کو خوش کرتے ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک کے مفادات قربان کرتے ہیں. کیا ایک زندہ قوم کی یہ شعار ہیں ایک زندہ قوم کے؟ اگر آج آپ کو ایک لیڈر یہ کہہ ہی رہا ہے کہ میں ایک حقیقی آزادی آپ کو لے کے دینا چاہتا ہوں جس میں کہ آپ اپنے ملک کا وقار بلند رکھ سکیں، کسی ملک سے آپ نے تعاون کرنا ہے تو جمہوری طریقے سے پاکستان کے عوام کی خواہش اور رائے کے مطابق ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے. تو آپ اس لیڈر کو دھکیلنا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو نظام یا جو لوگ آج حکومت میں بیٹھے ہیں یہ الیکشن قطعاً کرانے کے موڈ میں نہیں ہیں. یہ اسی طرح کے غیر قانونی حربے استعمال کریں گے کہ اس پہ آرٹیکل 6، اس پہ آرٹیکل 6. یہ خود سارے آرٹیکل 6 کے مجرم ہیں. جو آج اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شریک جرم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سب کو پتہ ہے، اندر سے گربانوں میں جھانکے تو سب کو پتہ ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے. ان سب کو پتہ ہے کہ کیسے خرید و فروخت ہوئی ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کیا کون سے حادثے کے پیچھے تھے.
یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ آج عوام میں شعور بیدار جیسے کر رہے ہیں، اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں تاکہ پورے پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہو کہ اس کی انکوائری ہونی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ مجرمانہ حرکتیں چلتی رہیں گی، ملک کسی طرح خوار رہے گا اور برباد رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔